بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید. باسط صاحب، ایمبیسڈر سرجیو گور بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں. وہاں انہوں نے ملاقات کی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان صاحب سے بھی. اب اس دورے کی اگر بات میں کروں، اس دورے کو لے کر بھارت میں جناب بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تشویش تو کچھ حلقوں میں ہے، بلکہ کچھ حلقے تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش میں بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں دنیش تریویدی، انہوں نے ملاقات کیوں کی ایمبیسڈر سرجیو گور سے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے. وہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سرجیو گور جو ہے نا، وہ صرف نیو دہلی میں امریکہ کے سفیر نہیں ہیں، بلکہ وہ اسپیشل ریپرزینٹیو بھی ہیں امریکہ کے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے. صحیح. تو بنگلہ دیش جاتے بھی ہیں تو وہ اسی پوزیشن میں گئے ہیں کہ وہ اسپیشل ریپرزینٹیو بھی ہیں. تو کچھ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں یا جو آبجیکشن کر رہے ہیں کہ وہاں جو بھارت کے ہائی کمشنر نے کیوں ملاقات کی، تو وہ اس تناظر میں ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سرجیو گور کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ میڈییٹ کرے بٹوین انڈیا اینڈ دا ریسٹ آف ساؤتھ ایشین کنٹریز. ہم تو آنکھیں بچھا دیں گے اگر ایمبیسڈر سرجیو گور پاکستان بھی آ جائیں کسی وقت، کیونکہ امریکی ثالثی کی یہاں بھی بڑی ضرورت ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، خاص طور پہ جموں اور کشمیر کے تنازع کو لے کر. کیوں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ خود کافی نہیں ہے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے نا، مسئلہ یہ انہوں نے ان کو لگا دیا ہے. تو ہم اتنا تو کر رہے ہیں، ہر ٹویٹ میں وہ یاد کراتے ہیں. نہیں یاد، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا نا، بہت ہو گیا. اب وہ ایز لاس یوٹیلیٹی، اب وہ 100 سے زائد مرتبہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، اب لوگ توجہ بھی نہیں دیتے. اب کچھ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے نا، اب بیانات سے آگے بات بڑھنی چاہیے. اب یہ ہے کہ سرجیو گور اب ہیں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے ایک اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈونلڈ بلوم جب سے گئے ہیں، میرے خیال میں جنوری 2025 میں یہاں سے چلے گئے، امریکی سفیر جو اسلام آباد میں تھے، ان کے بعد سے ابھی تک امریکی سفیر ہی یہاں پہ نہیں ہے. یہ بھی ایک مطلب بہت بڑا سقم ہے میں سمجھتا ہوں، اور امریکی سفیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یہاں کی جو شارڈ افیئرز ہیں امریکی، وہ بہت ایکٹیو ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی جو ایک سفیر کی ہوتی. صحیح. وہ ایک مطلب اس رینک کی نہیں ہے آفیسر. سفیر کی اپنی بات ہوتی ہے، اس کو ایکسیس ہوتی ہے، اس کا موو اراؤنڈ کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے، اب سرجیو گور پاکستان آ جائیں تو کیا بات ہے، کیونکہ دیکھیے وہ تقریباً تمام جنوبی ایشیا ممالک کا دورہ کر آئے ہیں جب سے پچھلے اس سال آئے ہیں بھارت، جنوری فروری میں اس سال انہوں نے اپنے چارج سنبھالا ہے. اسی طور وہ بھی ممکن ہے ایکچولی. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت اگلے سال چلے جاتے ہیں، ریپبلک جو ڈے کی پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو، اس میں وہ چیف گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ پاکستان بھی وہ 1-2 دن ٹھہر جائیں. تعلقات تو ہمارے اچھے ہیں، گو کہ آج کل ذرا پاکستان کا اس طرح نام نہیں آ رہا، لیکن وافت ابھی بھی ہے. تو ممکن ہے کہ پاکستان بھی 1-2 اگر وہ ہو جائے تو شاید سرجیو گور یہاں بھی ان کو جوائن کر لیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرجیو گور ایک ینگ سفیر ہیں، پہلی دفعہ وہ یہ کام کر رہے ہیں سفارتکاری کا، تو ان میں ایک ہوگا تو صحیح کہیں نہ کہیں دل میں کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ کوئی لیگسی چھوڑ جاؤں. صحیح. تو سب سے بہتر لیگسی تو ان کے لیے یہی ہوگی کہ یہاں پہ آ کر جموں کشمیر کے معاملے میں تنازع میں کچھ بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ جو اس وقت معاملات بگڑ رہے ہیں وہ کسی طور بہتری کی طرف جائیں. گو کہ معاملات تو ایکچولی اور بھی کم نہیں ہیں. جس طرح بنگلہ دیش ہی بھارت کو لے لیجئے، بنگلہ دیش بھارت اور نیپال کو لے لیجئے. صحیح. مطلب ایشوز کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے نا، بہت کچھ ہے کرنے کو. مطلب نیپال جیسے نیپال کے ساتھ بھی جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں بھارت کے، ابھی البتہ انہوں نے جو وزیر اعظم ہے نیپال کے بالن شاہ، ان کو دعوت دی ہے، تو شاید وہ کہ بالن شاہ جو ینگ جو سنگر ہیں، ریپ سنگر ہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ میں اس سال کہیں نہیں جاؤں گا، میرا فوکس صرف اور صرف نیپال کے معاملات پہ ہے کہ میں کس طرح معاملات کو فکس کروں.
لیکن ابھی بالن شاہ کو بلایا تو ہے پرائم منسٹر مودی نے، دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن نیپال کے لیے بھارت البتہ بہت اہم ہے، تو چلے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سرجیو گور کا بڑا اہم کردار بنتا ہے اس سارے معاملے میں، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ کل، آج نہیں تو کل، سرجیو گور صاحب تشریف لے آئیں پاکستان، اور چونکہ یہاں پہ میں نے پہلے عرض کیا سفیر بھی نہیں ہے، تو اس لیے آل دا مور ریزن فار ہم ٹو وزٹ پاکستان۔ اب اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں پاکستان نے بھی، اور کچھ لوگ کرٹیکل ہیں مودی سرکار کے بھارت میں بھی، بہت تنقید کر رہے ہیں بھارت پہ کہ جی خارجہ امور میں بھارت کو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کامیابیاں نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کی جو ہے، بھارت اپنے کارڈ صحیح کھیل رہا ہے، سچی بات ہے۔ وہ وقتی طور پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بھارت سے ایک مس کیلکولیشن ہوئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی مطلب سراہا نہیں، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوانے پہ کریڈٹ نہیں دیا، اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ناراض تو تھے، لیکن اس کے بعد پھر ٹیرس کا معاملہ بھی آ گیا، ابھی تو 100% ٹیرس کی بات ہو رہی ہے چائنا اور انڈیا پہ، جو کہ رشین آئل خرید رہے ہیں، تو معاملات ہیں، گڑبڑ ضرور ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ مطلب اپنے انٹرسٹ کو بچا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگلے 2.5 سال رہ گئے ہیں نا، ابھی مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ادھر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کیا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی سیاست کمزور ہو جاتی ہے، وہ کس سطح پہ رہتے ہیں، تو پرائم منسٹر مودی جو ہیں یا بھارت جو ہے بڑا اپنے، انہوں نے جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا جو ہے چین کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، روس کے ساتھ تعلقات پہلے بھی بہتر ہیں، ایک ان کی فرینڈشپ ٹریٹی ہے، ایک اعتماد کا رشتہ ان کا ہے، ایسی بات، اور پھر یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ ایگریمنٹ، فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر لیا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی کوئی بہت پریشانی کے حالات میں ہے۔ امریکہ کے ساتھ یس کچھ تعلقات میں یا کچھ ایریاز میں پرابلمز ہوئے ہیں ضرور، صحیح، لیکن تعلقات کی نوعیت میں ایسی کوئی ریڈیکل تبدیلی میں نہیں دیکھ رہا، تو ہمیں اس میں کوئی ایسا کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہیں یا مودی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں، کوآڈ میں کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے کوئی اس میں کمپلیسنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہیوج چیلنجز آر اہیڈ، تو ہمیں تھوڑا بہت اپنی ریکیلیبریشن کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح، آپ دیکھیے نا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی اہمیت دے رہے ہوتے پاکستان کو تو ابھی تک یہاں سفیر لگا دینا چاہیے تھا نا، تو ابھی تک یہ، اور بھی بہت سے ممالک میں نہیں ہوگا لیکن اہم ممالک میں بہرحال امریکی سفیر موجود ہیں، یا تو پھر ڈیوڈ بلوم ہی کو رکھتے اور ڈونلڈ بلوم ہی کو رکھتے، وہ بھی ٹھیک تھا، کنٹینیو کرتے، لیکن چونکہ ڈونلڈ بلوم کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے مقرر کیا تھا تو وہ پھر بات ان کے سسٹم میں یہ بات بنتی نہیں ہے، صحیح، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سفیر یہاں کب آتا ہے، جتنا جلد آ جائیں بہتر ہے، اور جب تک سفیر نہیں آتا ہم محترم ہز ایکسیلنسی امبیسڈر سرجیو گور کے منتظر ہیں، صحیح، اور بیتابی کے ساتھ منتظر ہیں، صحیح، تو اگر آپ کی کہیں ملاقات ہو تو میرا پیغام ان کو ضرور پہنچا دیجیے گا امبیسڈر عبدالباسط کی جانب سے کہ وی آر ویٹنگ فار یو ان پاکستان، صحیح، ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ انتظار زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط کی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک، ٹل دین بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔